أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ روزانہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس آیے مبارکہ کو پیش کرتا رہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم ایک دن جو قیامت کا دن ہے ان آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے بڑے بڑے طومار لپیٹے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کی باتیں مختلف مقامات پر فرمائی ہیں۔ بھائی عجیب بات یہ کہ سورہ تکویر اس سورہ کا نشان ہے 81، چھوٹا سا سورہ ہے۔ اذا الشمس کورت، جب ہم سورج کو لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب یہ ستارے جو تمہاری دنیا کے رونق ہیں یہ جھاڑ کر گر جائیں گے۔ تو بہت سے مقامات ہیں جہاں پروردگار نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان بھی لپیٹ دیے جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو کیا یہی منصوبہ تخلیق تھا کہ بنائے بگاڑ دے؟ بہت سنجیدہ گفتگو ہے، اور گفتگو ظاہر ہے کہ آج اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو بڑی مختصر سی بات ہے۔ یہی تھا منصوبہ تخلیق کہ بنائے اور بگاڑے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پروردگار ہے رب العالمین۔ ربوبیت سمجھ لو، سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں بہت، ربوبیت سمجھ لو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار کرنا کیا چاہتا ہے۔ دیکھو بھائی، ربوبیت یا رب تو جانتے ہو نا، پالنے والا، اس سے ہے یہ ربوبیت۔ اگر تمہارے ذہن میں
یہ بات محفوظ رکھ سکے تو یاد رکھنا کہ قرآن کا آغاز ہے ربوبیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا اختتام ہے ربوبیت پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ تو رب کے معنی کیا ہے اور ربوبیت کیا چیز ہے؟ تو سمجھو کہ رب کیا ہے اور ربوبیت کیا ہے۔ ربوبیت کے معنی ہر وہ شے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے اس کو اس کے مزاج کے مطابق اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، یعنی سورج کی ضرورت اور ہے، چاند کی ضرورت اور ہے، ریگستان کے ذروں کی ضرورت اور ہے، میری ضرورت اور ہے، تمہاری ضرورت اور ہے۔ رب وہ جو ہر چیز کی ضرورت کو اس کی احتیاج کے مطابق پورا کرے، اور رب وہ توجہ رہے، رب وہ جو ضرورتوں کو پورا کر کے وجود کو ارتقاء کی منزلوں میں آگے لے جائے، یعنی جہاں پہ ہے وہیں نہ چھوڑے، ذرا سی ترقی دیتا ہوا بہت آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بڑھاتا رہے اور کمال تک پہنچا دے۔ یہ ہے رب۔ رب سمجھ میں آ گیا؟ رب العالمین کہ عالمین کا ذرہ ذرہ اس کی ربوبیت کا محتاج ہے، اور وہ پرورش چاہ رہا ہے اور وہ پرورش کر رہا ہے۔ اب ایک لفظ سمجھو، میں امام بارگاہ سامرہ میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ شب عاشور ہے تو گفتگو ذرا سی سنجیدہ ہوگی، لیکن بہت زیادہ بھی سنجیدہ نہیں ہوگی۔ میری اس بات کو محسوس کرو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بھئی ربوبیت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی ربوبیت کے پہلے بھی رحمانیت، ربوبیت کے بعد بھی رحمانیت۔ سمجھے بھائی؟ یعنی ربوبیت اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ کیوں پال رہا ہے؟ ربوبیت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ الرحمن الرحیم شروع میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا؟ تو ربوبیت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے، اور رحمانیت یعنی رحیمیت، رحمانیت یعنی رحمت جو اس کے پاس ہے۔ کہنے لگا سورہ انعام میں 12ویں آیت میں، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے ساری رحمتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ رحمتیں کہاں ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، اور اپنے پاس وہ خزانہ رکھ لیا ہے رحمت کا۔ تو رحمت کا خزانہ کہاں ہے؟ اس کے پاس۔ اچھا بھائی، اب کبھی تم نے اللہ کی رحمت کو غور کیا؟ یہ جو تم سانس لے رہے ہو نا، یہ جو ہے نکلتی ہے آتی ہے، اگر نکل کے واپس نہ جائے مر جائے انسان، اور اگر جا کر وہیں رک جائے پھر انسان مر جائے۔ تو ایک ایک سانس میں دو دو شکرانے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کی رحمت کے دائرے میں ہے، نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کے دائرے میں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی نشو و ارتقا ہے، جو بھی نشو و نما تمہیں نظر آ رہی ہے، جو بھی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی وجود کی بقا کے اسباب نظر آ رہے ہیں، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہاں تک آ گئے ہو؟ توجہ رکھنا، موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ ہم نے اللہ کی سنت یہ دیکھی، جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، سنت کا معنی طریقہ۔ ہم نے اللہ کا یہ طریقہ دیکھا اور اس کی یہ سنت دیکھی کہ وہ وہی بھیجتا ہے جبریل کے ذریعے، روح خلق کرتا ہے ملک الموت کے ذریعے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، فرشتے معین ہیں بادل برسانے کے لیے۔ ہم نے تو یہ بھی روایات میں دیکھا کہ فرشتے معین ہیں زمین کو گھمانے کے لیے، یعنی ہر سیارہ جو گھوم رہا ہے وہ
فرشتوں کی مدد سے گھوم رہا ہے، تو ہر کام اس نے وسیلے سے کیا. اب یہ پوری کائنات رحمت کے دائرے میں ہے، تو رحمت کس وسیلے سے آ رہی ہے؟ یہ رحمت کس وسیلے سے آ رہی ہے؟ بھائی توجہات تو مقبول ہے نا. بھائی اللہ ہر کام کرتا ہے اپنے وسیلے سے، تو رحمت جو پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات میں، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ اب رک جاؤ، میں جو مسلسل تمہارے سامنے آیتیں پیش کر رہا تھا وہ سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں، 21واں سورہ قرآن مجید کا. ان کے نشانات 104 105. ان دو آیتوں سے پہلے 3 آیتیں میں نے تمہاری خدمت میں پیش کی کئی دن پہلے، یعنی 101 102 103، اور اب یہ کیا ہے 104 105. اب بس آج کی حد تک 106 اور 107 سن لو. یوم نطوی السماء کطی السجل من الکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. بھائی توجہ، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. باوائے بلند سلام. وما ارسلناک، اسی سیاق و سباق کی آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب تو ہے وسیلہ رحمت، تو ہے عالمین کے لیے رحمت. تو اگر سورج روشنی دے، چاند اپنے نور سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرے، زمین گھوم کر فصلیں بنائے، بادل برسیں، غلہ اگے، تو یہ سب محمد کی عالمینی رحمت کی بھیک ہے. آیات متصل ہو گئی نا. اچھا بھائی، تو اب محمد ہے اس کائنات میں اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والا. تم نے تقسیم کرنے والے دیکھے ہوں گے، یقیناً دیکھے ہوں گے. اس جملے کو یاد رکھنا کہ میرا محمد رسول اللہ اس کائنات میں اللہ کی رحمت کو تقسیم کر رہا ہے. دلیل میں دے چکا. بھائی جو تبرک تقسیم ہوتا ہے مجلسوں میں، اب تقسیم کرنے والا سمجھ گئے؟ تقسیم کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. مردہ کیا حق تقسیم کرے گا؟ بھائی پہلی شرط تو یہی ہے کہ تقسیم کرنے والا زندہ ہو، ورنہ کیسے تقسیم کرے گا؟ پہلی شرط، جو چیز تقسیم کر رہا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہو. دوسری شرط، بھائی توجہ رہے، یہ جانتا ہو کہ کس کی کتنی احتیاج ہے. تیسری شرط، اور سب سے قریب ہو. بھائی اسی کا نام تو حاضر ناظر ہے. قائم آل محمد باواز بلند سلام. بھائی بہت توجہ رکھنا. تلخیص، موضوع تلخیص پا رہا ہے اس مرحلے پر. تو اب میرا محمد
رسول اللہ مجسم رحمت ہے. یہی سبب ہے کہ اس کے مزاج میں تبلیغ میں بھی شدت نہیں ہے. کہیں جانا ہے بہت آرام کے ساتھ جانا ہے اور مرحلہ فکر کو ذرا سا آگے بڑھ جانا ہے اس مقام سے. یعنی اتنی بڑی رحمت ہے کہ حبیب تبلیغ میں بھی رحمت رہے. 16واں سورہ ہے سورہ لہل اور آخری سے 2 آیتیں اوپر ادعو. یہ اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مجبوری ہے. پیغمبر اکرم کو پروردگار نے تبلیغ کا ضابطہ دیا, تبلیغ کا منشور کہ کیسے تبلیغ کرو. ٹھیک ہے نا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آرام سے سننا. وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک. حبیب لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے بلاؤ؟ بالحکمت, بہت سمجھا کے بات کرو. حکمت کا معنی سمجھا کے بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ, بہت شیریں لہجے میں انہیں واعظ کرو. دیکھ رہے ہو نا, سمجھا کے بات کرو, شیریں لہجے میں بات کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر کوئی تم سے بحث میں آ کے اٹک جائے تو ویسے بحث کرو جو بہترین طریقہ ہو بحث کا. یعنی لہجہ نیچا رہے, زبان میٹھی رہے, الفاظ نرم و نازک رہیں. خبردار سخت الفاظ تبلیغ میں استعمال نہ کرنا. تو جو رسول تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے وہ تلواروں سے اسلام پھیلانے کو کیسے برداشت کرے گا؟ حکم دیا, توجہ رہے, حکم دیا رسول کو پروردگار نے. اور اب دوسرا حکم سنو گے بھائی, عجیب و غریب آیت ہے. سورہ کہف میں دیکھ لینا. لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. درمیان سے ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں. تطردہم فتکون من الظالمین. حبیب یہ مسلمان, یہ پیارے پیارے لوگ, یہ اچھے بھولے بھالے لوگ, اسلام لائے ہوئے لوگ, اگر تیرے پاس آئیں تو انہیں ڈانٹ کے نہ بھگا. آیت ہے لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. یہ پیارے مسلمان, یریدون وجہہ, یہ پیارے مسلمان میں نے 20 کے ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے. اللہ کو کتنے پیارے ہیں یہ مسلمان؟ یہ پیارے مسلمان, توجہ رکھنا, اللہ اپنی پالیسی دے رہا ہے. یہ پیارے مسلمان اگر تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو لا تطرد الذین, خبردار انہیں ڈانٹ کے اپنے پاس سے نہ اٹھانا. اور اگر تم نے ڈانٹ کے اٹھا دیا تطردہم فتکون من الظالمین, تو تم ظالم ہو جائے گا. اب رسول کو حکم ہے کہ پیارے مسلمان کو ڈانٹ کے نہ اٹھائیں ورنہ رسول ظالم ہو جائیں گے. تو اگر کبھی ڈانٹ کے اٹھا دیا تو یا رسول ظالم ہے یا پیارا مسلمان نہیں ہے. برائے خسرود آل محمد بآواز بلند سلام. پروٹوکول دیا نبی کو کہ مسلمان سے کیسے ملنا ہے, جو اسلام سمجھنے کے لیے آ جائے اسے کیسے ملنا ہے. حبیب یہ تبلیغ کیسے کرنی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اور میں امام بارگاہ سمرہ میں یہ جملہ 2-3 شب پہلے عرض کر چکا کہ پوری تاریخ ہدایت میں کسی نبی کے قول کو پروردگار نے قانون نہیں بننے دیا سوائے محمد کے.
کسی نبی کی سیرت لفظ بدل لو تاکہ اور آسان ہو جائے بات. کسی نبی کی سنت قانون نہیں بنی کسی شریعت میں سوائے محمد رسول اللہ کی سنت کے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے تمہارے لیے اپنے رسول کی سنت میں اور اپنے رسول کی سیرت میں پیروی کے بہترین نمونے رکھے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. قانون بن رہا ہے محمد کا قول اور قانون بن رہا ہے محمد کا عمل. تو اب بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے جہاں روکوں گا. محمد رسول اللہ ایک کتاب لایا جو اللہ کی ہے، اور ایک اپنی سنت لایا جو خود اس کی اپنی ہے، اور انہی دونوں پر دین کی بنیاد ہے. آج بھی تمہارے ملک کا دستور کتاب و سنت پہ، سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ملک کا دستور آج بھی کتاب و سنت پہ ہے. لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ایران کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اور دوسرے مسلمان ملکوں میں بہت سی جگہوں پر لکھا گیا کہ اس ملک کا دستور جو بنے گا وہ کتاب اور سنت کی بنیاد پہ بنے گا. تو میرے رسول کا ہر قول قانون، اللہ کی کتاب کی ہر آیت قانون. طے ہو گئی بات. اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ میں جو کہا کروں اسے مان لیا کرو، اور اگر نہ مان سکو تو پھر حوالہ میرے پاس آ کے دے دیا کرو. ہوا یہ ہے کہ کرشن جی مہاراج ان کے اقوال کا مجموعہ موجود ہے، جمع کیا گیا اقوال کا مجموعہ ہے. اچھا کرشن جی مہاراج، میں چونکہ بہت لبرل انسان ہوں اور ہر قوم کے بڑے کی عزت کرنے کا عادی ہوں، اس لیے اتنے احترام سے نام لے رہا ہوں. اچھا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب دلیل نہیں ہے تو ایک قوم کا سربراہ ہے، اس کا عزت سے نام لینا چاہیے. تو اب یقین کرو کہ تم اگر ان کی سیرت دیکھو گے تو بڑی رنگین سیرت ہے. نوجوان دوستوں کو تو دلچسپی ہوگی، وہ پڑھیں کرشن جی مہاراج کی سیرت، اور جب ان کی تبلیغات دیکھو گے تو بڑی سخت ہیں، بڑی کھردری ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ روک رہا ہوں، سنجیدہ گفتگو ہے نا آج، تو روک رہا ہوں. بھائی میں نے کیا کہا؟ کرشن جی کی سیرت میں گوپیاں ہیں، کرشن جی کی تعلیمات میں توحید ہے. تو یا سیرت بدل گئی یا تعلیمات بدل گئی. سمجھ گئے؟ بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ بڑی احتیاط سے ممبر کے تقاضوں کے مطابق لفظوں کو منتخب کر کے تمہیں بتا رہا ہوں. اچھا بھائی، تو کرشن مہاراج یا سیرت بدل گئی کسی نے تعریف کر دی، یا تعلیمات بدل گئی کسی نے تعریف کر دی. بھائی یہی تو امکان ہے نا. اچھا بھائی، گوتم بدھ، مہاتما گوتم بدھ کی لائف ہسٹری پڑھو اور مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات پڑھو، یا تعلیمات غلط ہیں یا لائف ہسٹری غلط ہے. اچھا بھائی چھوڑو، یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری پڑھو اور موسیٰ علیہ السلام کی توریت پڑھو. دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ یا توریت غلط ہے یا موسیٰ کی سیرت غلط ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، جانتے ہیں ان کی لائف ہسٹری میں کیا ہے؟ شراب کا تذکرہ ہے، طوائف سے اپنے سر میں تیل لگوانے کا تذکرہ ہے. اپنی آنکھ سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تقویٰ اختیار کرو، حرام چیزوں سے بچو. یہی سب کچھ ہے نا، یہی سب کچھ ہے. تو تعلیمات، تعلیم الگ، سیرت الگ. تو اب جس کو جیسا موقع ملا امتوں میں، کہیں تعلیم بدل دی، کہیں سیرت بدل دی. بھائی انسان اگر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات دیکھے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے بہترین تعلیمات، اور اگر لائف ہسٹری دیکھے تو عجیب قسم کی ہے. تو یہی تو سوچا جائے گا نا کہ یا سیرت بدل گئی یا تعلیم بدل گئی. بھائی توجہ رہے، یا کتاب میں تحریف ہو گئی توریت و انجیل میں، اور یا سیرت میں تحریف ہو گئی.
تو خطرہ تو دونوں جگہ تھا. جس کو جہاں موقع مل گیا کسی نے تعلیم بدل دی, کتاب بدل دی, کسی نے سیرت بدل دی. ٹھیک ہے نا. اب میرا نبی آیا, اللہ کی کتاب لے کے آیا اور اپنی سنت لے کے جا رہا ہے. تو خطرہ تو ہے, خطرہ تو ہے کہ کتاب کو ہی بدلا جائے گا اور میرے نبی کی سنت کو ہی بدلا جائے گا. تو مالک ہوگا کیا؟ امتیں یہی کرتی رہی کہ نبی کی کتاب میں موقع ملا اسے بدل دیا, نبی کی سیرت میں موقع ملا اسے بدل دیا. اب تو نے آخری نبی بھیجا اور آخری کتاب بھیجی, مالک اب امت کا مزاج تو یہی ہے, یا کتاب بدلے گی یا نبی کی سنت بدلے گی, اور ممکن ہے کہ دونوں بدل دے. کہا مت گھبراؤ, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مت گھبراؤ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکے گا. تو مالک تیرا قرآن تو بدلا نہیں جائے گا, اب رسول کی سنت کا کیا ہوگا؟ کہا مت گھبراؤ, ایک بھیجوں گا سنت بنانے کے لیے اور 12 بھیجوں گا سنت بچانے کے لیے. ایک آئے گا سنت بنانے کے لیے, 12 آئیں گے سنت بچانے کے لیے. اب میں ریلیٹ ہو گیا پچھلی تقریروں سے اس مقام پر. اب ہے نا تو سنت کے بچانے والے, اور وہی میرے محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. تو کچھ یاد ہے, میں نے اپنے رسول کے لیے ایک آیت پڑھی تھی جس میں توریت و انجیل کا ذکر تھا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے کہ قیامت تک اس کا تذکرہ توریت و انجیل میں ملتا رہے گا, لوگ پاتے رہیں گے توریت میں بھی انجیل میں بھی. تو اب جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہوں کیا ان کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ سورہ فتح سنو, سورہ فتح اب ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں, 48واں سورہ, اس سورہ کی آخری آیت اور قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں شامل ہے, بہت لمبی آیت ہے. اس کا ابتدائی ٹکڑا سناؤں گا بس. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو ترجمہ پوچھو گے نا, ترجمہ سن لو, آرام آرام سے سن لو. اور آج تو میرا بہت ہی کم تمہیں زحمت دینے کا ارادہ ہے اور بہت زیادہ واقعات آج گفتگو کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, سینہ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو اب اچھا بھائی, سچ بات تو یہ کہ لعنت کی ضد ہے رحمت اور رحمت کی ضد ہے لعنت. ٹھیک ہے نا, یہ اپوزٹ ہیں دونوں, عربی زبان میں جا کے دیکھ لینا. تو جہاں رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو رہا ہو اور رحمت والوں کا تذکرہ ہو رہا ہو, وہاں لعنت والوں کے تذکرے کی ضرورت کیا محسوس ہو رہی؟ بھائی ہے بھائی, آدمی کو تو پازیٹو ہونا چاہیے. بھائی اپنا آدمی سامنے رکھو اور کہو کہ اگر دم ہے تو ایسا لاؤ.
سننا اب دیکھو توجہ رکھنا. تو اب اپنے آدمی کو پیش کرو. بہت توجہ رہے. محمد الرسول اللہ ہے. لمبی آیت ہے, آرام سے ترجمہ سن لو اور پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں. محمد الرسول اللہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ رکھنا. محمد الرسول اللہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, کچھ لوگ ہیں جو ان کے ہر وقت کے ساتھی ہیں, صرف مال غنیمت کے نہیں. یہ فٹ نوٹ میں نے اپنی طرف سے لگایا ماہو کا ترجمہ کرنے کے لیے ہے. ماہو تمہارے ذہن میں یہ ماہو ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, کچھ ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ماہو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ, وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس نور کی پیروی کریں جو رسول کے ساتھ آیا ہے. تو یہ وہ سارے معاہو دیکھنے کے بعد میں نے ترجمہ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, کچھ ان کے ساتھی ہیں جو ہر وقت کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے نا, صرف مال غنیمت کے ساتھی نہیں, ہر وقت کے ساتھی ہیں. ٹھیک. اشداء علی الکفار, یہ جو محمد رسول اللہ کے اصلی ساتھی ہیں یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. کافروں پہ سخت ہیں, مومنوں پہ نہیں. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لینا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لینا میرے جملے پر کہ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی کون ہے بھائی, جو اشداء علی الکفار, کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, اپنے آپس کی زندگی میں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں. کافروں پہ سخت ہیں, اپنے دوستوں کے لیے نرم ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان, رسول تم انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے. سجدن, انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کثرت سجدہ سے ان کے چہرے پہ ایک مخصوص نور ہوگا اور اس نور سے پہچانے جائیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, ہم نے ان کا تذکرہ توریت میں بھی کر دیا, ان کا تذکرہ انجیل میں بھی کر دیا. سمجھ میں آیا یہ ہے کون؟ اب یہ تو میں نے ترجمہ کیا ہے. اب ذرا سی تشریح سن لو اور بات آج یہی مکمل ہو جائے. محمد رسول اللہ ہے. والذین معہ, کچھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, کافروں پہ بڑے سخت ہیں. ابو ذر پہ سخت نہیں ہیں. کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں مہربان ہیں. ٹھیک, یہاں تک تو آ گئے نا, سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے کون؟ اشداء علی الکفار, کافروں پہ شدید ہیں. خیبر میں گئے, مرحب کا سر لائے. خندق میں گئے, عمر کا سر لائے. کافروں پہ شدید ہیں. رحماء بینہم, اپنے معاشرے میں بڑے رحیم ہیں. پیٹ میں پتھر باندھ لیں, روٹیاں دے دیں گے. سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ؟ اچھا آگے چلو. تراہم رکان, رکوع کرنے والے ہیں. بھائی ایسا رکوع کہ انگوٹھی بھی آیت آئی. ایسا رکوع کہ انگوٹھی بھی آیت آئی.
سجدن سجدہ کرنے والے ہیں. ایسا سجدہ کہ مسجد کوفے کی مسجد میں اس سجدے پر زندگی تمام ہو گئی. اب سمجھ میں آ رہا ہے رسول کا ساتھی. تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ رسول کا ساتھی اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتا ہے. ایسی تلاش کہ ہجرت کی رات کو مرضی خرید کے رکھ لی. آیت کا رخ کدھر ہے دیکھ رہے ہو نا کہ آیت کدھر جا رہی ہے. توجہ رہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں. اب ایک ہی صفت بچی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور اتنی کثرت سے یہ سجدے کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ خاص نور آ جاتا ہے. ایسے چہرے کہ موبائلے میں آنے والے عیسائی جگہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. ایسے بھائی موبائل میں عیسائی نے کیا کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. چہروں پہ کثرت سجدہ سے نور ہے. اب آخری جملہ آیت کا پڑھوں. ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے ان کا تذکرہ توریت اور انجیل دونوں میں لکھ دیا. اگر توریت و انجیل میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہوتا تو آنے والا عیسائی پہچانتا کیسے کہ یہ کون ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں چاہ رہا تھا کہ یہ خصوصی پیغام میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آل محمد کی پہچان ہی سجدہ ہے. آیت کہہ رہی میں نے تو نہیں کہا. آل محمد کی پہچان سجدہ ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ خاندان سجدہ گزاروں کا خاندان ہے، سجدہ کرنے والوں کا خاندان ہے. بھائی سجدہ ہے انسانیت کی شرافت. اور اب ایک جملہ سنو اور پھر میں مذاہب کی طرف چلا جاؤں، ابھی گیا نہیں. سجدہ ہے شرافت انسانیت. اور اب ایک جملہ کہوں. نماز میں سجدہ سب سے افضل ہے. نماز میں سجدہ سب سے افضل ہے. بہت توجہ رکھنا. دنیا کا سب سے بڑا سجدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سوال. کائنات کا، پوری کائنات کا سب سے بڑا سجدہ میرے رسول کا سجدہ. بس اچھا بھائی، اب ظاہر ہے کہ میں تو کہیں اور جا رہا تھا، لیکن اب درمیان میں یہ قطع آ گیا تو بس بات یہی مکمل ہو جائے. سب سے بڑا سجدہ کائنات کا میرے رسول کا سجدہ. اب اگر اس طریقے سے سمجھنا چاہ رہے نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہاں جہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں،
میں دیکھو بھائی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک، نماز معراج ہے نا، سجدہ نماز کی معراج ہے، اور صاحب معراج سجدے میں ہے۔ کیا سجدہ ہوگا؟ اچھا بھائی، دنیا کی افضل ترین مسجد، اب دوسرے رخ سے بھی دیکھتے چلو، دنیا کی افضل ترین مسجد مسجد نبوی، کعبے کو چھوڑ کر، ٹھیک، بہت توجہ رکھنا، افضل ترین مسجد مسجد نبوی، دنیا کا افضل ترین نمازی میرا نبی، دنیا کی افضل ترین عبادت نماز، اور اس نماز میں افضل ترین رکن سجدہ، اور ایسے میں حسین آگے پھٹتے بیٹھ گیا۔ دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو اب دو جملے مصائب کے بھی سنتے جاؤ، تم میری خستگی کو محسوس کر رہے ہو نا۔ عاشور کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہوا حسین کے سجدے پہ۔ سید الشہداء کے تابوت کی زیارت برآمد ہوگی نا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے، تمہاری آل اولاد کو محفوظ رکھے۔ سید سجاد کو حسرت تھی کہ کاش میں باپ کا جنازہ اٹھا سکتا، تم اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے، سید سجاد کی حسرت کو پورا کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو عاشور کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے، ختم ہوا حسین کے سجدے پر، یہی ہے نا۔ اب عاشور تک تو بات آ گئی، طویل مصائب نہیں ہے، اصحاب گئے، انصار گئے، پھر اعزا کی باری آئی، پھر اکبر گئے، قاسم گئے، اور محمد گئے، ابو الفضل عباس گئے، سب گئے، ٹھیک۔ حد یہ ہے کہ ششماہا بھی چلا گیا، اور حسین نے تلوار سے اس کی قبر کھودی، اسے دفن کر دیا، اور اب خیمے میں واپس آئے، ماں کی کنیز فضہ کو بلایا اور کہا فضہ دیکھ میرا صندوق کھول، اس میں ایک پرانا لباس رکھا ہے، وہ نکال کے لا۔ لیکن دیکھ فضہ بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے، فضہ زینب کو خبر نہ ہو، میرا پرانا لباس نکال کے لا۔ فضہ گئی، صندوق کھولا، پرانا لباس نکالا اور چادر میں چھپا لیا، چلی حسین کی طرف۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، کہا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ حسین کہہ چکے ہیں زینب کو نہ بتلانا، فضہ خاموش کر لیے۔ پھر پوچھا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضہ خاموش کر لیے۔ اب علی کی بیٹی ہے، جلال آ گیا، کہا فضہ تو میری ماں کی کنیز ہے، میری ماں کے حق کی قسم بتا دے تیرے دامن میں کیا ہے؟ اب فضہ مجبور ہو گئی، کہا بیوی کیا بتاؤں، حسین نے پرانا کپڑا مانگا تھا، پرانا کرتا مانگا تھا۔ رونے لگی کہ بھائی نے پرانا کرتا نہیں مانگا، بھائی نے اپنا کفن مانگا ہے۔ بھائی نے اپنا کفن مانگا ہے، لا فضہ مجھے دے، فضہ یہ پرانا کرتا مجھے دے دے، سنو گے؟ فضہ کنیز ہے، کہا بیوی لیجئے یہ کرتا، لائیں، اور لانے کے بعد حسین ابن علی کے سامنے کرتا کھولا اور کہا بھیا مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی
زینب کی اماں کو پہچانتے ہو؟ بھیا مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کھٹا سیدھی جاتی تھی اور روٹی آتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کر جائے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب مدینے واپس آنا اس کتے کو لا کر میری کھال پہ رکھ دینا۔ بھیا میں اپنے ہاتھوں سے تجھے یہ کرتا پہناؤں گی۔ شہزادی نے حسین بن علی کو کرتا پہنایا، امامہ رکھا، تیار ہوئے اور کہا بہن اب ذرا میں سجاد سے رخصت ہو لوں، میرے ساتھ چلو۔ شہزادی زینب حسین کو لیے ہوئے اس خیمے میں آئی جہاں سجاد غش میں پڑے ہوئے تھے۔ شہزادی قریب گئی، چہرے پر 4 یا 5 مرتبہ ہاتھ پھیرا، بیٹے اٹھو بیٹے اٹھو۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ کہا بابا وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہا تھا سجاد کو، میرے بابا کا تمہارے سامنے کھڑے کوہنیوں کے بل اٹھا تھا، جب نہ اٹھ سکے تو کہا پھوپھی اماں مجھے اٹھا کے بٹھا دیں۔ سجاد نے زندگی میں شاید ہی کبھی حسین کو اکیلا دیکھا ہو۔ کہا بابا آپ کے ساتھ چچا عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں اور محمد نہیں ہے، بابا یہ ہوا کیا؟ کہا بیٹے بس اتنا یاد رکھو کہ مردوں میں یا تم ہو یا میں۔ پھر اسرار امامت تعلیم کیے، صبر کی تلقین کی اور کہا سجاد راہ کوفہ شام میں بددعا نہ کرنا اور خدا حافظ، یہ کہہ کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو انہیں رخصت کرنے والا مجمع ساتھ چلا، کچھ بیوائیں، کچھ یتیم بچے، تھوڑی سی قبیلے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم من السلام، بی بی حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر فرمانے لگے ان بیویوں میں سلام جن کے مرد ہماری نصرت میں کام آ گئے۔ خیمے کا پردہ تھامے ہوئے فضا کھڑی تھی، کہا میری ماں بھی کھڑی ہے، فضا تجھے بھی میرا آخری سلام پہنچے۔ فضا میں جا رہا ہوں، اب میں واپس زندہ نہیں آؤں گا، اگر کوئی وصیت کروں تو پورا کرو گی؟ کہا حسین میرے اوپر تمہارا حق وہی ہے جو ایک بیٹے کا ماں پہ ہوتا ہے، کہو میں پورا کروں گی۔ کہنے لگے اب جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، راہ کوفہ شام میں میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا۔ راہ کوفہ شام میں میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر باہر نکلے۔ فنظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرے گجرا کر لانے والا؟ حسین کیسے گجرا پہ سوار ہوتے تھے؟ اکبر شانہ تھامتے تھے، عباس لگام تھامتے تھے، قاسم رکابیں سنبھالتے تھے۔ کوئی نہیں ہے، نظارہ یمین و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کا لانے والا؟ جب آواز بلند کی اور کہیں سے آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بڑی بیٹی آسینوں کو
کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا، لیکن بھیا میں سوار کراؤں گی میں، لیکن اماں کی ایک وصیت پوری کر لو، اپنے گلے کو بڑھا دے۔ حسین نے اپنا گلا بڑھایا، شہزادی نے گلے کا بوسہ لیا، کہا اماں کی وصیت تھی۔ حسین کہنے لگے کہ بہن جب تو نے وصیت پوری کر لی تو ذرا شانوں سے آستینوں کو تو ہٹا دے، اماں نے مجھ سے بھی ایک وصیت کی تھی۔ شہزادی نے حسین کا شانہ تھاما، سوار کرایا، اور اب حسین ابن علی گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں، رو چکے۔ بھائی یہ ہمارے رونے کی آخری شب ہے نا، میں نے بڑی زحمت دی، میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور تم بڑی توجہ سے مجھے سن رہے ہو، لیکن خدا کی قسم میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گا۔ میں مجھے کیا حق ہے، شکریہ تو وہ ماں ادا کرے گی جتنے چکی پیس کے حسین کو پالا۔ آج حکم اللہ، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگا، گھوڑا آگے نہ بڑھا، ٹوٹا ہوا دل ہے نا حسین کا۔ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، اس کے کان میں کہنے لگے ذوالجناح اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، قاسم گیا اور محمد گئے، اب بات ہی نہیں ہے۔ ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ذوالجناح گردن ڈالے ہوئے کھڑا تھا، اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی، اب جو مڑ کے دیکھا تو سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں رکے رہو، تابوت آئے گا، تابوت آئے گا۔ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہہ رہی تھی نا کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقصد میں نہ لے جا، کیا مظلومی کا جملہ ہے، دیکھ چکی تھی کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، ذوالجناح میرے بابا کو مقصد میں نہ لے جا۔ گھوڑے سے اترے، بچی کو گود میں لیا، تھوڑی دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے دائنی سکینہ لعلی آتی کے بھیما، سکینہ مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آ جاؤں۔ شانہ تھام لیا بچی نے، کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ بچی کو تسلی دے کر حسین میں میدان میں آئے اور ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور کہا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنی تلوار سے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا ہے۔ یہ کہہ کے حسین بن علی نے حملہ کیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ میمنے پہ حملہ کیا، اس شدت سے حملہ کیا کہ مسئلے پہ ڈھکیل دیا، پھر مسئلے پہ گئے اسے میمنے پہ ڈھکیل دیا، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا، اسے مونیٹ پر ڈھکیل دیا، اور یہ کہہ کے ڈھکیلا کہ تم نے میرے اکبر کو بھی نہ چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہ چھوڑا، تم نے چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، آؤ آؤ۔ فوجیں دور دور بھاگ گئی، آخری جملہ، فوجیں دور دور بھاگ گئی۔ اتنے میں پہلو سے حسین کی آواز آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کریں گے؟ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ تلوار نیام میں رکھی، کہا رضن پہ قضائی وہ تسلیم لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے خنجر آئے، کہیں سے لاٹھی آئی، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا ذوالجناح جہاں میرا اکبر ہے وہاں اتار دے۔ آخری جملہ سنو، جہاں میرا اکبر ہے وہاں اتار دے۔ ذوالجناح لے کے چلا، حسین ابھی زمین پہ آئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ فوجوں میں نوبتیں بجنے لگی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے عابدہ بیمار کو جگایا کہ بیٹے دیکھ یہ لشکر میں شور کیسا ہے،
بی اما ذرا پردہ ہٹا دیں. جب پردہ ہٹایا بے اختیار لوگ نیزہ میں نگاہ پڑی. السلام علیکم یا باب اللہ.
زبا کس نے کیا ہے مظلوم کے ماتم سے ہمیں روکنے والوں گھر فاطمہ زہرا کا تبا کس نے کیا ہے سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے کس نے کیا ہے عباس وفادار کا پرچم ہے نشانی یاد آئے اسے دیکھ کے کربل کی کہانی جو آج تیر لگا تھا اور پیاس سے معصوم کا ہے خشک گلا تھا اصغر نے زباں ہونٹوں پہ جب پھیری تھی لوگوں تب خون سے سرخوش گلا کس نے کیا ہے متوجہ زیاد السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیک مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولاي غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجام یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا
الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا باب الإيمان. السلام عليك يا قاطع البرهان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعل من انصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.